ویلکم بیک ویورز. میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا بریک سے پہلے کہ میرے ساتھ ایک بہت پیاری سی بچی ہوں گی اور وہ ایک نعت خواں ہیں اور نعت پڑھیں گی, لیکن ان کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی. لیکن ان کے علاوہ میری ایک بہت پیاری سی گیسٹ جو ہیں وہ یہاں آ چکی, پیاری سی خاتون ہیں اور ٹی وی ون پہ ایک بہت زبردست پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں, دین ڈائلاگ, اور اس پہ ان کی بڑی زبردست باتیں بھی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ بڑے اچھے اسکالرز ہوتے ہیں, وہ خود بھی کافی ان کے پاس نالج ہے. آج ان سے ہم جو بات کریں گے, آج 9 محرم ہے, اسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ان سے جو مین میری باتیں ہوں گی وہ انسانیت پہ ہوں گی. آئیے ان سے ملتے ہیں. ساجدہ سلیم, السلام علیکم. ساجدہ, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ساجدہ, آج آپ کو پتہ ہے 9 محرم ہے. ہم نے کافی محرم پہ بات کر لی, عاشورے پہ بات کر لی, اس پورے مہینے کی اہمیت پہ بات کر لی. میں چاہتی ہوں انسانیت کے اوپر ہم جو زیادہ ضروری ہے آج کل, انسانیت پہ بات کریں. اور اس پہ کال جو میں نے ایک صبح پڑھا وہ میں آپ کو بھی سناتی ہوئی چلوں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں. آپ کیا کہیں گی اس پر؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے, اور ساری کی ساری یہ سمجھ لیں کہ برتنے کا جتنا تہذیب اور تمدن ہے وہ اس قول کے اندر ہے. بالکل. آپ نے کہا کہ میں نے ابھی ساری چیزوں پہ بات کر لی, ٹھیک ہے نا, جو بھی ماہ محرم کے حوالے سے جو بھی واقعات اور جو بھی چیزیں ہوں گی آپ نے اس کے اوپر ڈسکس کیا, لیکن ساری چیزوں میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جب تہذیب کا اور تمدن کا ارتقاء ہوتا ہے, جب ایوالوشن ہوتا ہے, تو دو چیزیں آئی ہیں, ایک خیر ہے اور ایک شر ہے. ان دونوں کے درمیان جو طاقت رہی اسی سے آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کا ارتقاء ہوا. انسان دنیا میں بعد میں آیا, پہلے انسانیت کی تمدن کی ابتدا ہوئی. وہ کس طرح سے ہوئی؟ انسانیت کا مطلب یہ پہ اگر میں وہاں سے چلوں, انسانیت کے ارتقاء سے چلوں, جناب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. ایک مطلب حسد کا مادہ, غصے کا مادہ, ایک دوسرے سے رقابت کا مادہ وہاں سے شروع ہوا, اور وہیں سے انسانیت کے اندر یہ بات کا اظہار ہوا کہ غصے میں انسان اپنے رشتے کو بھی پامال کرتا ہے, اپنی کتنی ایسی چیزیں کھو بیٹھتا ہے. اب اگر آپ یہ انسانیت کا وہاں سے ارتقاء لیتے ہیں تو جو فی زمانہ میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ آج کل جسم تو رہ گیا ہے لیکن انسانیت کی روح غائب ہو چکی ہے. وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. وہ کیسے ختم ہو چکی ہے؟ آپ اور میرے درمیان ایک فیملی کے اندر, ایک سوسائٹی کے اندر, ایک ملک کے اندر, ایک قوم کے اندر آپ یہ دیکھیں بے حس لوگ زندہ لاشیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم منانے کو تو ابھی اگر یہ بات کہوں تو یہ بات سچ ہے اور کڑوی ضرور ہوگی, لیکن میں یہ کہوں کہ منانے کو اور اس جو مہینے کے لیے تو ہم بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ تمام چیزیں کرتے نظر آتے ہیں, لیکن کیا ہم نے اس کی روح کو پایا؟ وہ انسانیت, وہ حق کو بچانے کے لیے, باطل سے لڑنے کے لیے, جس کے لیے یہ ماہ محرم کی حرمت برقرار رکھی گئی ہے, کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ وہاں تو کہا یہ گیا, دیکھیے ہم تو آپس میں دست و گریباں کیوں ہیں کہ ہمارے پاس وہ انسانیت ہے. میں بہت بڑی بات نہیں جاؤں گی, یہ جو جنگ و جدل ہے, یہ قتل ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فساد ہے, یہ صرف اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر کا انسان شاید مر چکا ہے. اچھا, مرنے میں بھی ایک بات ہے کہ انسان تو مر چکا ہے, ہم نے اس کو دفنا دیا. اب ٹریفک سے کسی کا حادثہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ گزرتے 2 منٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے کوئی اور اٹھا لے گا. ہر شخص یہ کر رہا ہے کہ کوئی اور کے انتظار میں ہے. ملاوٹ ہو رہی ہے, ہم دھنیا اور پودینہ, یہ جو زندگی کے استعمالات ہیں. میں آپ کو تھوڑا روکوں, ہم کیوں نہیں اس جو آپ نے کہا نا حادثہ ہو گیا, یا کسی کا کچھ پرس چھین کے لے گیا, یا کوئی لڑکی کے ساتھ بے رحمتی ہو گئی, کچھ ہو گیا, ہم کبھی نہیں رکتے, کیونکہ ہمیں یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ ہم پہ الٹی کوئی بات نہ آ جائے, ہمیں کوئی کچھ نہ کہہ جائے, ہمیں کوئی لے نہ جائے اپنے ساتھ. بے حس ہو گئے نا, دیکھ رہے ہیں سب کچھ, لیکن اچھا مگر یہ بالکل الٹ اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ حادثہ ہم پہ آ جائے, تو پھر ہم دنیا کے مظلوم ترین انسان اور ہم لوگوں پہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے ہماری مدد نہیں کی. اب اسپتالوں میں آپ کو توڑ پھوڑ نظر آتی ہے, ایگریشن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں؟ اگر یہی ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے لیتے, تو پھر کیوں ٹھیک ہے, اگر یہی سڑکیں جن کے اوپر ڈرائیور بے ترتیبی سے یا بے ہنگم طریقے سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور انسانی جانیں نہ ختم ہوتی حادثات کی صورت میں, ہر شخص یہ احترام کرے کہ پہلے جہاں سے میرا حق شروع ہوتا ہے وہاں سے میرا فرض بھی شروع ہوتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. میرا آپ کے اور میرے درمیان کیا ہے کہ مجھے یہ حق ہے کہ جیسے میں زندہ رہوں, مجھے ہوا, پانی, آگ سب کچھ چاہیے, رہنے کے لیے مکان چاہیے, ایسی دوسرے کو بھی چاہیے. لیکن میں کیا کروں کہ میں اپنے گھر کے اندر تھوڑی سی دیوار آگے کر کے دوسرے کا جانے کا راستہ روک رہا ہوں. ہم نے یہ جو بیریئرز اپنے اندر لگا لیے ہیں, جو سوشل بیریئرز ہیں, جو سوشل ٹیبوز جو ہم نے قائم کر لیے ہیں, شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے انسانیت کا ہیومینیٹیرین جو
لیول ہے وہ وہ گر شاید کہیں چکا گر رہا ہے بہت زیادہ اور گر چکا ہے۔ گر نہیں رہا ہے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ دیکھیں سوشولوجسٹ کہتے ہیں اور سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور شاید ہم پر بے حسی کا عالم ہو. بالکل. پھر ایسے وقت کے اندر اللہ کے عذاب آتے ہیں. اب میں تھوڑا سا ریلیجس بھی وہ کروں پلیز لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی کیا علامتیں ہیں؟ دیکھیں علامت آپ کو نظر آ رہی ہیں فی زمانہ آپ کو یہ زلزلوں کی صورت میں. یہ دیکھیں یہ تو ایک ماننے والی بات ہے. جیولوجسٹ یہ کہے گا کہ زمین کے اندر جو ہے ایک ہلچل ہوئی وہی جو تو جی لیئر ہے وہ تو جی زلزلہ آیا. لیکن کہاں قرآن کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں واضح کہا گیا ہے کہ جب بھی ذکر سے گردانی روگردانی, ذکر کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے, جو ایکچوئل پاتھ ہے سمپل پاتھ ہے آپ نے اس سے ڈائیورٹ ہوئے تو آپ کو وہاں تنبیہات کی گئیں. تنبیہات پہلے زلزلوں سے آئیں, ہواؤں سے آئیں, لوگوں کو منع کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر جب ایک حد ختم ہو جاتی ہے آپ کا وہ جو ایک لیول ختم ہو گیا پھر اس کے بعد زمین بھی الٹ دی گئی, ہوائیں بھی اوپر سے آ کے انسانوں کو تباہ کر گئی, قوموں کو تباہ کر گئی, اور پھر پانی نے بھی انسانوں کو گزرنے کا راستہ نہیں دیا. یہ میں وہ اس کے ضمن میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جو فرعون کا لشکر تھا جو آگے گیا. لیکن تاریخ بھی بھری پڑی ہے. اور اب آپ اگر آتے ہیں دیکھیں انبیاء کرام کے بعد تو سلسلہ ہدایت کا رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت نہیں آئے گی. لیکن اللہ بہرحال موجود ہے اور موجود ہے, اس کی طاقت آپ کو زلزلوں کی صورت میں, آپ کو بالکل. ہواؤں کی صورت میں, آپ کو بارش کی صورت میں, آپ کو سیلاب کی صورت میں, آپ کو لوگوں کی بیک وقت موت کی صورت میں, کچھ نہیں تو ایک ڈینگی مچھر سے آپ کا امتحان لے رہی ہے. اچھا کیا آپ یہ سمجھتی ہیں ساجدہ کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی ذات کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہوں, وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ انسانیت کو اس چیز سے اگر کمپیئر, مجھے سمجھانا آپ کو نہیں صحیح آ رہا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے اس کو تنقید کرنا, اس کے بارے میں باتیں پھیلانا, یہ چیز غلط ہے. دیکھیں جو انسان اپنے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. وہ چوری کر رہا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہے, جو بھی, ایک مثال آپ کو میں دے رہی ہوں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کرنا شروع کر ہم دیتے ہیں؟ صرف میاں نصیحت بن جاتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم برے ہو, ہاں ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں جو اس کی اصلاح یا ریفارم کا ہم نے سلسلہ شروع کیا مگر اس میں کہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کو تو سمجھا رہے ہیں لیکن ہم خود کے ہم ساتھ کیا کھڑے ہیں, یہی ٹھیک تو ہے. میں کہنا چاہتی ہمارا اپنا گریبان میں جا کے اپنا انالیسس جو ہے وہ شاید کمزور ہو جاتا ہے جو ہم دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اگر ایک شخص ایک ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے اس کا بیہیویئر دوسروں کو نقصان میں یہی پہنچاتا ہے. کہنا چاہ رہی ہوں اگر تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, ہاں وہ اپنی ذات کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے, ہاں آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے, وہ اس کے اور اس کے اللہ کا مگر معاملہ ہے. معاشرے میں لیکن آپ روک ہاں سکتے ہیں اس کو. دیکھو اگر وہ نہیں رکتا ہاں تو وہ اس کی, لیکن ایک چیز جو غلط ہے, لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ہرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کی نظروں میں تو وہ لوگ وہ بہت اچھے عبادت ہوتے ہے ہیں. تو ویسے ہی کہا گیا نا کہ عبادتیں بے روح ہیں. یہ نمازیں تو ویسے ہی آپ کے پاس واپس لوٹ آئیں گی اگر آپ صرف جسمانی طہارت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے آپ نے نماز ادا کر لی لیکن باطنی طہارت آپ میں نہیں ہے, آپ کا ذہن آلودہ ہے, آپ کی سماعت میں بھی دوسری باتیں سنائی جا رہی ہیں, آپ کا دل میں بھی وسوسے ہیں اور فلاں فلاں خیالات آ رہے ہیں, تو وہ تو عبادت ویسے بھی قبول نہیں ہوگی. بالکل. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات شاید میں تصحیح کر لوں, عمر میں آپ نہیں نہیں, آپ بہت میرے سے ایکسپیرینس ہیں بھائی. چھوٹی ہو, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں یہ سوچ کے بعض اوقات آنکھوں پہ پردہ ہے ضمیر بے حس ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری حرکت سے کیا نقصان ہے. بالفرض اگر یہ کیسے آپ متعین کرو گے, ایک شخص اگر ڈرنک کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, شراب ویسے ہی حرام ہے, لیکن وہ پی کر اگر غل گپاڑا کر رہا ہے اور اس کو تو اس وقت پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آپ روکیں, اسے روکیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ بہت کم گو ہے اور نہیں بول رہا اور اب آپ کہے جا رہے ہیں اس کو کہ یہ تو خاموش ہے, یہ گھننا ہے, فلانا ہے, تو اس میں نہیں بنتا کسی کا حق کہ وہ اس کی تباہ کو پرسنالٹی کو ہاں تباہ جو اس کی فطرت ہے اس کو کے تباہ اوپر کے, جائے. بے شک وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, تباہی بربادی کا راستہ تو کیا اپنا پتا وہ اللہ کے لے کتنے رہا ہے. نزدیک ہو, کیا پتا. ہاں ظاہری طور پہ تو دیکھو ایک اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ایک عورت بہت عبادت کیا کرتی تھی اور جب لوگوں نے کہا کہ وہ بہت عبادت کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی عبادتیں بیکار ہیں, بے روح ہیں. لیکن ایک عورت جو بہت زیادہ زبان دراز تھی, اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا تو کہا کہ وہ مطلب اس کے بخشش کے قابل ہے. تو توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے جائے تک کھلا ہے. بالکل. اگر وہ شخص اپنی اصلاح کریکشن نہیں کرتا ہے, اپنی سیلف کریکشن نہیں کرتا اور اسی عمل میں بار بار مبتلا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ
کبھی کبھی پھر یہ سوچ لینا بھی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے جب ہدایت دے گا تو شاید ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی بالکل. آ جائے. اچھا مجھے بتائیں کچھ چیزیں، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہم شاید کرنا بھول جاتے ہیں. اپنے نیبرس کی کیئر کرنا، یہ بھی تو بہت چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. صرف نیبر کی اپنے نہیں، نوکروں سے بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کے اپنے گھر کے اندر ہاں. آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایٹیچیوڈ دیکھو. ایک انسان جو ہے اپنے اور گھر ایگوئسٹک ہونا، سوری میں ایک چیز ہاں اور ایڈ کر دوں، ہاں ایگوئسٹک ہونا کہ egoistic. آپ سوری نہیں بولتے. سوری نہیں بولتے ہاں. آپ. وہ وہاں پر آپ کے ساتھ ایک یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جو جس کو انا کا مسئلہ. کھول کہتے ہیں نا، مسئلہ بنانا، یہ عورتوں میں بھی بہت ہے اور مردوں میں بھی عورتوں بہت ہے. میں بھی بہت ٹھیک ہے، زیادہ عورتوں میں بھی بہت ہے. اور اسی کی وجہ سے خاندان اور معاشرے تباہیوں کی طرف جاتے ہیں کہ جب آپ دو رشتوں کے درمیان آپ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ آپ کو بگاڑ پیدا کرنا ہے وہاں پر آپ کو اپنی انا کا خول سے باہر نکل کے آ کے دوسرے کے ساتھ کمپنسیٹ کرنا ہوگا. یہاں پہ بھی ہے. لیکن پھر یہاں پہ تعلیم اور تربیت کی بات یہ جی دیکھو آمنہ، تعلیم تو ڈگری کا نام ہے. بالکل صحیح کہہ ٹھیک رہی ہے. ہیں. اور تربیت جو ہے وہ آپ کے احساس کا جی نام ہے. آپ سوتے کس طرح ہیں، آپ بیٹھتے کس طرح سے ہیں، آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں، آپ کے دوسروں کے ساتھ لنک کیسے ہیں، آپ برتتے کیسے ہیں. بالکل صحیح کہہ ٹھیک رہی ہے ہیں. نا. تربیت یہ ہے. ایک وہ خاتون کہ جو آج سے 50 یا 60 یا اس کو کیوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا 47 سے پہلے کی بات، وہ عورتیں نہیں جاتی تھی نا، بڑے بڑے اداروں میں نہیں جاتی تھی، نہیں جانا، بینک میں کانوینٹ میں نہیں نہیں جانا، پڑھتی تھی، کہیں نہیں جانا. تجارت نہیں کرتی تھی، پردے کی پابندیاں نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک نمونہ بن کے نکلتا تھا. اس کی صحیح. وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سچ کب بولنا ہے، جھوٹ بالکل سے دور رہنا ہے، صحیح. فلاں حق ادا کرنا ہے، یہ ذمہ داری کا تعین ہے، اسے پورا کرنا ہے. اب آج اسی کو الٹ کے آپ لے آئے ہمارے یہاں کے معاشرے میں. ابھی کل کی ہی بات بتاؤں، کسی کا کہنا یہ تھا کہ مطلب گھر کے دونوں افراد کو کام کرنا چاہیے. صحیح. چلیں آپ نے تو کہہ دیا اکانومیکل آپ کی امپاورمنٹ کے لیے آپ نے خواتین کو کہا کہ کام کر لینی چاہیے. آپ نے اکنامک کا پورشن مضبوط کر لیا، آپ نے تربیت کا پورشن جو ہے لوز کر لوز دیا. کر دیا. اب یہ جو بچہ نیگلیشن کا شکار ہے آپ کی میٹ کے ساتھ ہے، جو آپ نے سکھانا تھا وہ آپ نہیں سکھا پائے، آپ کا کوالٹی ٹائم اسے نہیں ملا. اب یہ باہر کیا ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کی شخصیت میں ایک لکونا ملے گا آپ کو. یہ بہت تجربے کی بات لیکن ہے. یہ آپ ان خواتین کے لیے کہہ رہی ہیں جو 9 to 5 ہیں. میں مطلب وہ کیونکہ 90 دیکھیں میں بھی تو ایک ورکنگ لیڈی ہوں. نہیں، مگر دیکھو ورکنگ لیڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر سے بالکل مائنس ہو آپ کے گئی. کہنے کا مطلب ہے ہاں، کام ضرور کیا کام جائے ضرور لیکن اپنی کیا جائے پرائیورٹیز. لیکن پرائیورٹیز کا بالکل تعین کر کے بالکل. کیا جائے. اپنے اور وہ بچوں کو. انسانیت کا صحیح. درس جس سے بچہ ایک اچھا شہری، ایک صحیح. اچھا انسان تمیزدار. اور ایک اچھا مسلمان. دیکھو ہاں. ہماری تو آگے حد اور وہی دیکھیں ختم ہو گئی. ہم بات ہی انسانیت پہ کریں تو انسانیت تو تب آئے گی نا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سکھانے والے تو اس کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اس کے بڑے ہی ہوتے ہیں. ایک اچھے انسان کو، بچہ ہو یا بڑا ہو، انسان تو ہے، کبھی تو اس نے بڑا ہونا ہے، تو اس کی بیسک اور ہر بچہ جو دین اس کی فطرت، تربیت ہے. ہاں بچہ دین فطرت پہ، اور فطرت ہمیشہ معصوم ہوتی ہے. بالکل. اور اگر اس کی جو ہوتا ہے نا بیس ہی صحیح نہیں بنے نہیں گی بنی ہوتی. تو وہ کیا کسی کی تربیت کرے گا. ابھی ہم یہی بات کریں کہ لوگ اپنے بچوں کو اتنی غلط تربیت دے رہے ہوتے ہیں، نوکروں سے بدتمیزی کرنا. آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہتے ہیں، وہی بات ٹیچر سے بدتمیزی کریں گے اپنے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں جو بچے جو دیکھیں گے وہ تو ضرور کریں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو پرانا خاندانی جو ہمارا سسٹم تھا نا، جی وہ مشرقی اقدار کا سسٹم ہی یہ تھا کہ ہمارا جو فیملی سسٹم تھا، ایک دوسرے کو ریلیشن کے اوپر جب تربیت دی جاتی تھی تو اس وقت دیکھو اولڈ ہاؤسز نہیں تھے. آج ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو کچرا سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے، چھوڑ آتے ہیں. سینئر سٹیزن کہہ کے ان کے لیے ایک الگ پاکٹ بنا کے رکھ دیتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ انسانیت اس وقت تھرا جاتی ہے یہ سوچ کے کہ جب جس کے بہت سے پیچھے لواحقین ہیں. ابھی دیکھا ہوگا کہ ایک پی ایچ ڈی خاتون تھی جی اینڈ شی واز ان اولڈ ہاؤس. ٹھیک ہے. آپ یہ سوچو جس عورت نے اتنی تعلیم دی، اتنی تربیت دی پی ایچ ڈی اور کرنے آج میں، کہاں بیٹھی اور ہے. آج وہ خود کہاں بیٹھی ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم انسانیت کے اس درجے سے کچھ حد تک نیچے آ چکے. اب آپ ایک بات میری اور بھی یہ سنیں کہ دیکھیں سوشل سسٹم کب بنتا ہے. آپ کو انسانیت تباہ ہوتے ہوئے کہاں نظر آتی ہے؟ آپ کے میڈیا کے اوپر جو خبریں نشر ہو رہی ہیں، جو اس کے بعد آپ تعلقات، کا جو ری ایکشن کی خبریں آ رہی ہیں. مطلب بیٹی ایک حرمت کی چیز ہے بالکل. اور باپ ایک عظمت کی چیز ہے. اور خبریں کیا آ جب رہی ہیں؟ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر میرے اور آپ کے
क्या हम ठर्राने की वजह बिल्कुल। है। और कभी कभी इन खबरों से अब फर्क भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि हम लोगों की खुदगर्जी हमारे अंदर शायद आगे भी इतना सुन हो जाता है कि आजकल आपको पता है हालात कैसे नहीं हो तो रहे हैं। मगर हम फिर किस डगर पे चले जाएंगे, ये भी तो ये सुनो भी ना। तो जब आज आपके कान बार बार, अच्छा आप जो एड देख रहे हैं, जी, वो एड जो कि हमारे जमाने में कभी बताए नहीं जाते थे, दिखाई नहीं और जाते आज वो थे, पूरी तरह और दिखाई। आज वो हमारे बच्चे पूरी तरह देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं बेहिसी की जानिब मजबूरन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको आप एक पॉजिटिव वे में भी देख सकती हैं। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक फिर होना चाहिए कि फिर अगर हम आपको सेल्फ ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप ये चीज देख रहे हैं, जिस चीज की आप बात करें, जो हमारे जमाने में नहीं दिखाई हाँ, जाती थी, लेकिन अगर आप दिखाई जाती तो आई थिंक लड़कियों को अवेयरनेस की वजह से है, मगर अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन वो जो एक पर्दा था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो रहा कि है। अगर आपने वालिद के साथ हाँ, बैठे हैं, तो तो ये आपकी बात तो मतलब बिल्कुल आप वैलिड नहीं, और बात है। इस पर्दे में और इस शर्म में और इस हया में बहुत बड़ी चीजें थी जी, जो आज लड़कियों की आंखों में नहीं है, नजर नहीं आती हैं। नहीं आती तो बिल्कुल। बात यही है कि बहुत सारी एक्सपोजर, हर चीज मैंने कहा ना, इब्तिदा से खैर और शर है, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव है। मोबाइल को आप ले लो, मैं उसका अब कितना आपको गलत एडवांटेज। आप देखो ना, एक अच्छी सी खूबसूरत सा एक फीमेल एक्सपोजर देके सेकंड जो जनरेशन है उसको आप जो है ना स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये लो, फिर उसका इफेक्ट क्या आता है, वो एक लिबर्टी जो है, कुछ दिनों के बाद हम ना यकीनन ये होगा कि हमारे बच्चे हमारे सामने सब कुछ कह रहे होंगे, और हमें फर्क नहीं हम पड़ा, जो है वो स्टारिंग आइज से उनको बस देख रहे रहे होंगे। होंगे, और फिर यहाँ पे इंसानियत आपको नजर आएगी कि आज हमारी इंसानियत किस दौराहे पे खड़ी है। मैं मतलब जो देख रहे हैं ना हम, वो जी, उसको हमें समझने की जरूरत है। अब इसके लिए रिफॉर्मर्स की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो इंसानियत के साथ साथ मजहब की भी तरफ राग़िब करें। देखिए, मजहब के भी इतने ने फिरके बनाकर मजहब को भी पॉकेट्स में हमने स्क्वाड्स में तकसीम कर लिया, ठीक। जबकि मजहब रास्ता है अपने सुकून का, अपनी इबादत का तरीक़ेकार इख्तियार लेकिन करने देखिए, का। कहीं कहीं मजहब को भी इतना हवा बना लिया गया है कि हमारे मजहब, हमारा जितना इस्लाम आसान है, इतना इसको मुश्किल कहीं कहीं आपने देखा है कि लोग बना देते हैं अपने टॉक शोज में बैठ के और अपनी बातों से। तो ऐसा क्यों होने लग गया है? नहीं नहीं, मैं तो इस्लाम का, जिसने तरीके से किताब को पढ़ा है वो ये जानता है कि इतना सीधा और इतना सच्चा दीन है। मतलब इसको तो आप बहुत जिंदगी के, आसान है। मैंने किसी भी जिंदगी के, आप तिजारत में चले जाएं, आपने सही तोला, सही, दुनिया में भी आपको इसका फायदा और आखिरत में भी सही। फायदा। ठीक है, आप अज़वाजी जिंदगी में चले जाएं, आपने दोनों के हुकूक अदा किए, आपका दोनों बैलेंस है, आपको देखें, वो ये आपको बता रहा है कि आपका जितना भी यहाँ पर जितना है उसमें आप बैलेंस अगर करते हैं तो आपका जो है वहां पर जो मुनाफा जो कसीर है आपको, वो आप यहाँ पे दुनिया के अंदर उसको करें। तो मैं इसको कहती हूँ रूहानी तिजारत का जरिए। दुनिया में आना दरअसल रूहानी तिजारत का जरिया है। इंसानियत के उसूल सिखा दिए, बिहेव। देखिए, कुरान में सब कुछ मौजूद है ना, औलाद के साथ, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अकरबा के साथ, यतीमों के साथ, मोहताजों के साथ, गैरों के साथ, मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, दूर वालों के साथ, परे वालों के साथ, सबके साथ जब आपको एक आपको चार्टर दिया, तो यही तो इंसानियत थी। बिल्कुल। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी मुहर्रम के हवाले से, इंसानियत के हवाले से? आज हम इंसानियत पे भी हम बात करें तो इस पे आप दीन डायलॉग, आपका एक प्रोग्राम भी चलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैसेज इसमें क्या देना, मैसेज तो ये देना, बहसियत एक खातून के, आपके हाथ के अंदर नस्लों की आबियारी है। अगर आप सही तरीके से तरबियत करते हैं, तालीम कम हो सकती है, तालीम बहुत कम हो सकती है, तालीम बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, और वो एजाजी असनाद होती हैं जो कि आपको तौक़ीर दिलाती हैं, ठीक है, माशरे में रहने का हिस्सा बनाती हैं। बेशक आप उन्हें वो दिलवाएं, जो आपकी हैसियत है, जो इस्तात है, वो दिलवाएं, लेकिन तरबियत प्योर आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो उसे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा करने में यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा रहने के उसूल, अपने लिए ज़िंदा रहने के उसूल नहीं सिखाना, बल्कि औरों के लिए ज़िंदा रहने का उसूल। और औरों के लिए ज़िंदा रहने का उसूल ये है कि आप पहले ये देखें कि आपकी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, आपकी ज़ात से किसी की तहकीर ना हो, आपकी ज़ात से किसी को शर्मसारी ना हो, और आपकी ज़ात से किसी की हक तलफी ना हो, तो फिर आप इंसानियत का हक अदा करने के काबिल होते हैं। थैंक यू सो मच साजिदा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, और इतनी अच्छी प्यारी बातें आपने आज की हैं कि काफ़ी
سیکھنے کو ملتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز سمجھ میں آ رہی ہو یا سننے کو ملے تو ہمیشہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہے. کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں کسی سے بھی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آپ سے ملوں گی. ویل بی رائٹ بیک.